बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 और 14 फरवरी को पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों का कोरोना वायरस तख्लीक करने का दावा। चीन ने मुश्किल हालात में मदद की, सी-पैक मंसूबे पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया का फैसला, दौरे की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया गया। एशिया कप पाकिस्तान में हो कोई एतराज़ नहीं, टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीनी सदर ने कोरोना वायरस को शैतान करार दे दिया। अमवात कहां तक जा पहुंची, साइंसदान भी फिक्रमंद। कोरोना वायरस के लिए तमीर किया जाने वाला हस्पताल सिर्फ 4 दिन में तकमील के करीब। पीआईए के अच्छे दिन वापस आ गए। पीआईए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिफॉल्टर फहरिस्त से निकल आया। सऊदी अरब की पाकिस्तान को बड़ी पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और चालबाजी, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा का 2 रियासती मंसूबा पेश कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 और 14 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तानी सियासी व अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक तुर्क सदर का 13 और 14 फरवरी को दौरा पाकिस्तान का कवी इम्कान है। वो कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह वफद के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि तुर्क सदर पाकिस्तानी सियासी व अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि सदर वज़ीर आज़म तुर्क सदर और मेहमानों के एजाज़ में ज़ियाफ़तों का अहतमाम करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तुर्क आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल का इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद मुआहदे, ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत और कई मंसूबे शुरू होंगे। ज़राए का कहना है कि तुर्क सदर के दौरा के दौरान तज़वीराती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क, बाहमी ताउन के तहत मुआहदात का इम्कान है, जबकि सरमायाकारी, तजारत, दफाई पैदावार, बैंकिंग माहौलियात में ताउन बढ़ाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों ने कोरोना वायरस तख्लीक करने का दावा कर लिया। ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों का कहना है कि वायरस की तख्लीक का मकसद इसके लिए मौसर वैक्सीन को तैयार करना है। वाज़ेह रहे कि चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में भी कोरोना वायरस से पहली हलाकत सामने आ गई है, जिसके बाद अमवात की तादाद बढ़कर 106 हो गई। कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद चीन भर में मरीजों की तादाद 4500 से तजावज़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है। सी-पैक अथॉरिटी दूसरे मरहले के तहत मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करे। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी-पैक के मंसूबों पर जायजा इजलास के सदारत करते हुए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत मरहलावार कलील मुद्दती, वसत मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर, वफाकी वज़ीर असद उमर, मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने भी इजलास में शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया का फैसला, दौरे की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया गया।
عمران خان اپنے وفود کے ہمراہ اگلے ماہ 3 فروری کو کوالالمپور جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 3 فروری کو ملائیشیا کا اہم دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ملائیشین ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات بہت اہم تصور کی جا رہی ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم سے ملاقات میں امت مسلمہ کے اتحاد پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان مہاتیر محمد کو ملائیشیا سمٹ میں عدم شرکت کی وجوہات سے بھی آگاہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اسے ایشیا کپ کے پاکستان میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس نے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان میں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان میں ٹورنامنٹ کے انعقاد پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 132 اور متاثرہ افراد کی تعداد 5,974 تک پہنچ گئی ہے۔ چین کے علاوہ 16 دوسرے ممالک میں بھی وائرس پہنچ چکا ہے۔ چینی صدر نے وائرس کو شیطان قرار دے دیا، کہتے ہیں چین اسے ضرور شکست دے گا۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس چین کے دوسرے شہروں کے علاوہ دنیا کے 16 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ سفری پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ چینی شہر ووہان سے آنے والے 6 شہریوں کو 2 ہفتوں کے لیے ملک سے 2000 کلومیٹر دور کرسمس جزیرے میں الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ ادھر چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شیطان وائرس سے مقابلہ کر رہا ہے، جس نے اب تک 100 سے زائد لوگوں کی جان لے لی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے علاج کے لیے صرف 4 دن قبل ووہان صوبے میں 1000 بستروں کا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تھا، اور 4 دن بعد یہ ہسپتال اپنی تعمیر کے نصف مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ چین میں اس وقت کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ووہان صوبہ ہے، جہاں اب تک تقریباً 4500 سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو چکے ہیں۔ چینی حکومت نے چند روز قبل کرونا کے علاج کے لیے مخصوص ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تھا، جو 1000 بستروں پر مشتمل ہوگا، اور یہ ہسپتال صرف 4 دن میں ہی نصف تعمیر ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA میں مثبت نتائج کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے PIA کا نام ڈیفالٹر لسٹ سے نکال دیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ PIA کو نارمل ٹریڈنگ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں نارمل ٹریڈنگ 27 جنوری سے شروع ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد بن محمد الشیخ نے پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز سے ملاقات میں اسکولوں کی تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے بھرپور مدد کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں تعینات سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد بن محمد الشیخ سے ریاض میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستانی انٹرنیشنل اسکولوں سے مختلف امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر تعلیم نے معیار تعلیم کی فراہمی میں پاکستانی انٹرنیشنل اسکولوں کے کردار کو سراہا اور اسکولوں کی تعلیمی اور بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے بھرپور مدد کی پیشکش کر دی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین سے کسی قسم کی مشاورت کے بغیر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے 2 سالہ مذاکرات کے بعد مشرق وسطی اور فلسطین سے متعلق اپنا منصوبہ پیش کر دیا، جسے ڈیل آف دی سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ پیش کیا، جس کی تفصیلات سے بھی قبل فلسطینی مسترد کر چکے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ منصوبہ ہر حال میں اسرائیل کے مفاد میں پیش کیا جائے گا، جبکہ نیتن یاہو اسے تاریخ سازی کا ایک موقع قرار دیا ہے، جس کے تحت اسرائیلی سرحدوں کا حتمی تعین کیا جا سکے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امن منصوبہ دونوں فریقین کے لیے مفید ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے لیے ایک مضبوط راہ دکھاتا ہے۔ منصوبے کے تحت فلسطین دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ گزشتہ 72 سالوں میں اس ضمن میں بہت کم پیش رفت ہو سکی۔ فلسطینیوں کے پاس تاریخی موقع ہے کہ وہ اپنی آزاد ریاست حاصل کر سکیں۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رہے گا، جبکہ نیتن یاہو نے اس اعلان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں رہنے والے اسرائیل کے سب سے بڑے دوست کا خطاب بھی دے دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔